बशारत साहब हर नए दिन पार्टी तब्दील कर जब भी कोई फैसला लिया वो हमने मिल बैठ के कहा कि आप उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट करें, तो उसमें बेहतर हमें उस वक्त जो हमने फैसला कर लिया उमर अब्दुल्ला साहब ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही जो पीडीपी का ट्रैक अभी भी है उसके साथ मेल खाता है। सैयद बशारत बुखारी साहब ने ऐसा क्या किया कि वो क़यादत है उसको मोटिवेट? मैंने मोटिवेट नहीं किया, ये बड़ापन उनका है, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और हमने लोगों से मिलकर बात कर ली। लेकिन आप जिस तरह से फ्रेम में देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए साबिका लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी साहब मौजूद हैं। बशारत साहब करीबन 5.5 साल पार्टी से दूर रहने के बाद एक दफ़ा फिर से आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा, क्या हम इसको घर वापसी न समझें? आप जो भी तस्वीर समझे थे, लेकिन इन सालों में तो बहुत सारा कुछ हुआ। 5 अगस्त हुआ, फिर कोविड हुआ, फिर हम हाउस अरेस्ट रहे 1.25 साल के करीब, बहुत सारे पूरी कौम ने मुसीबतें झेली, हमने भी झेली ज़ाहिर है। तो एक अलग सा एक तजुर्बा हुआ, एक अलग से इम्तहान से गुज़रे, और तजुर्बे के साथ साथ शायद परवरदिगार ने सब्र भी अता किया और ज़्यादा सब्र अता किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अगर तजुर्बे के एतबार से देखें या बाकी मामलात के एतबार से देखें तो एक सीख मिली और एक ग्रोथ होती है इंसान को, तो ग्रोथ ही समझता हूँ मैं इसको। सर, जिस तरह से हमने हालिया इंतखाबात जब जम्मू कश्मीर में हुए उसमें हमने देखा कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा कि आप उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट करेंगे, तो ये समझा जा रहा था कि शायद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो क्या वजूहात रही कि फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही चुनी? नहीं, जब हमने ये फैसला लिया, बिकॉज इसमें एक बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको तो मालूम है, मैं क्या बताऊँ, लोगों को भी मालूम है। वो ये है कि चूँकि मैं अलग था, किसी पार्टी के साथ नहीं था, तो अगर मैं पार्लियामेंट के एतबार से बात नहीं भी करता या मैं लोगों को ये नहीं बताता कि आप किसको वोट डालें, तो मुझे कोई किसी जगह इम्तहान नहीं देना था या मुझे कोई मारता नहीं इस बात के लिए आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे ज़मीर ने आवाज़ दी कि चूँकि हर एक इलेक्शन होता है वो लोगों की नुमाइंदगी के लिए होता है, तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने लिए इलेक्शन लड़ने जाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ ताकि मैं ऐवान में पहुँच के लोगों की नुमाइंदगी करूँ। जी, तो मैंने सोचा अगर मैं किसी पार्टी के साथ हूँ भी नहीं, फिर भी लोगों को पार्लियामेंट में एक नुमाइंदा चाहिए। तो मैंने इसको अपना फ़र्ज़ समझकर मैंने कहा लोगों से, अपने साथी जितने भी हैं, हमने बातचीत की। मैंने कहा बताओ क्या करना है। तो कई सारे लोगों का था कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, कैंडिडेट नहीं, वो नहीं, यानी मैंने कहा नहीं, फिर भी हमें तो कैंडिडेट भेजना है, नुमाइंदा भेजना है पार्लियामेंट में, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स की हम भी देखेंगे कौन सा नुमाइंदा बेहतर रहेगा जो पार्लियामेंट में जा सकता है, हमारी नुमाइंदगी कर सकता है। तो इस पे हमारी मेरे ख्याल से कोई 15-20 दिन में 2-3 मीटिंग्स हुई। तो 2-3 मीटिंग्स में फिर अल्टीमेटली पहले मीटिंग में ये तय पाया कि अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स मैदान में होंगे, उनमें से हम देखेंगे कौन सा बेहतर होगा, उसको सपोर्ट करेंगे। उस वक्त तक ये जाहिर इजहार नहीं हुआ था कि कौन कौन लड़ रहा है। तो उसके बाद जब ये फैसला हुआ, जैसे पीडीपी ने कैंडिडेट उठा लिया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आ गया, एनसी का कैंडिडेट आ गया, तो हमने एक आध मीटिंग्स और कर ली। तो ये सोच करके पार्लियामेंट में नुमाइंदा तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता जी। तो बेहतर ये कि हम भी अपने एतबार से ये इस सोच को अमली जामा पहनाएं कि कौन सा कैंडिडेट, इन तजुर्बा भी है, बोलचाल भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे बिला लिहाजी ये किस पार्टी से है। हमने वाज़िया कर दिया था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम आज चूँकि एक नुमाइंदा चुनना है पार्लियामेंट के लिए, तो हमें लगता है कि उमर साहब बेहतर हैं, इसलिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट दैट। सर, ये भी जानना चाहेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही क्यों, जबकि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी रहे और बाकी भी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, सर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही क्यों, आपको उसमें क्या ख़ास दिखा? ज़मीन गोल है। जब हम ज़मीन गोल कहते हैं, बेसिकली क्या हुआ कि जब हम बैठे, अभी बहुत सारी, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिन लोगों ने भी, जिस पार्टी से या जिन लोगों ने भी अप्रोच कर लिया कि हम उनके साथ जुड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं तो हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, एहतराम नहीं करते हैं, इकराम नहीं करते हैं, या हमें उनसे कोई तज़ाद
ذاتی ہے, سیاسی ہو سکتا ہے, ذاتی تضاد نہیں ہے. بٹ یہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اس ٹائم فریم میں آپ کو کیا لگتا ہے, صورتحال کیا ہے, سیاسی صورتحال کیا ہے, خاص طور سے جموں و کشمیر میں, اور کشمیر کی صورتحال کیا ہے. اور اس اعتبار سے مجھے لگا کہ یہ جو پی ڈی پی کا ٹریک ابھی بھی ہے اس کے ساتھ میل کھاتا ہے. تو اس لیے ہم نے سب نے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ, میں سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا ساتھ دیا, اور ہم نے میٹنگ کر لی, اختلاف بھی ہوا, ڈسکشن بھی ہوا, سب کچھ ہوا. ایسا نہیں کہ پورے جمہوری طریقے سے ہم نے میٹنگ کر لی, اور اختلافات بھی ہوئے, کسی نے کوئی بات بولی, کسی نے کوئی بات بولی, تو پھر الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچے ہم کہ ٹھیک ہے, جو پارٹی بولتی ہے ہمیں, ان کا سب کا شکریہ, لیکن بہتر ہے کہ ہم پی ڈی پی میں ہاں کہہ دیں. تو اور اب بہت سارے لیڈرز جیسے سننے میں آیا ہے کہ وہ واپسی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بات نہیں بن پا رہی ہے. تو سید بشارت بخاری صاحب نے ایسا کیا کیا کہ وہ پارٹی جو قیادت ہے اس کو موٹیویٹ کر پائے؟ میں نے موٹیویٹ نہیں کیا, یہ بڑاپن ان کا ہے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے لوگوں سے مل کر بات کر لی تو ہم نے ہاں کہہ دی. اور باقی مجھے واقعی میں معلوم نہیں کہ کون کون لیڈر ہے جو آ رہا ہے یا نہیں, اس کے اعتبار سے مجھے کوئی علم نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے میٹنگ کر لی اور اس میں ہاں ہو گئی تو ہم نے ہاں کر دی. اتنا ہے, باقی معلوم نہیں مجھے اس بارے میں. سر پرسوں جب آپ نے جوائن کیا تھا اس دفعہ بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا, آج میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی اس پہ رائے جاننا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹی مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی تو ان لیڈران نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اور دوسری پارٹیز میں چلے گئے. اب جب پارٹی آہستہ آہستہ اپنا گراؤنڈ جو ہے واپس بنا رہی ہے تو یہی لیڈران واپس آ رہے ہیں. کیا ہم اس کو اپرچونسٹ کہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو؟ میں نے کل بھی کہا کہ یہ گروتھ ہے, بیکاز انسان, دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, پارٹی نو ڈاؤٹ مشکل دور سے گزری یا گزر بھی رہی ہوگی, لیکن دیکھا جائے تو 19 جون کو جب سرکار گئی, جب شجاعت کا سانحہ پیش آیا, اللہ مغفرت کرے ان کو, اس کے 5ویں دن سرکار گئی, تب سے لے کر آج تک سارے لوگ من جملہ مصیبت کے شکار ہیں. جی, من جملہ سب لوگ مصیبت کے شکار ہیں, پریشانی کے شکار ہیں. اس میں پارٹیاں بھی ہیں نو ڈاؤٹ, ہاں کوئی زیادہ کوئی کم. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم ایز سچ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہاں جس پارٹی نے پھر مشکل حالات میں جوجا اور آگے بڑھتے رہے, ہمت کر لی, تو ان کو داد دینا ضروری ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ چونکہ پوری قوم اس مصیبت میں تھی, ہاں جو پارٹی اس مشکل حالات کا بھی مقابلہ کر کے ابھر کے آئی یا ابھر رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے, تو داد کے مستحق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے جو آپ نے تعلق ترک کیا تھا اور اب جب واپس آ رہے ہیں تو بیچ میں جو یہ گیپ تھا, اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بہت تجربہ ہوا جی, بہت زیادہ, بہت لوگوں سے ملے, بہت لوگوں کا پتہ چلا, بہت عظیم لوگ بھی ہیں اس میں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اور باقی جتنے بھی یہ زمرات ہوتے ہیں سیاسی معاملات کے اعتبار سے, سوچ سمجھ کے دائرے جو ہوتے ہیں, یہ بھی پتہ چلا کہ کون سا دائرہ کتنا وسیع ہے. یہ بہت سارا تجربہ ہوا. میرے لیے تو بہت انمول ہیں یہ 5.5 سال. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو چھوڑ کر پھر بعد میں آپ پیپلز کانفرنس میں گئے, اور اس کے بعد آپ جو ہے پچھلے دفعہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کریں گے, عمر عبداللہ صاحب کو. تو کیا اس سارے جو ٹائم رہا, آپ نے 3 پارٹیوں کو اپنے لوگوں کو کہا کہ سپورٹ کرنے کو, تو کیا اب ابھی بھی وہ لوگ کنیکٹڈ ہیں, یا وہ ابھی بھی آپ کی بات مانتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ان کو کہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, یا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بشارت صاحب ہر نئے دن پارٹی تبدیل کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سارے ہمارے آپس میں بہت محبت ہے, بہت زیادہ. بیکاز میں نے کہا نا, ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ لیا وہ ہم نے مل بیٹھ کے لیا. یعنی اٹ از ناٹ مائی ڈیسیجن اونلی. جب بھی کبھی ڈیسیجن ہوا, میرے اکیلے کا ڈیسیجن نہیں ہے, بالکل من جملہ سارے بیٹھ گئے اور بے اتفاق رائے سے جو بھی فیصلہ ہوا ایگزیکٹلی بالکل جمہوری نظام کی طرح, جمہوری طور طریقوں کے مطابق جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ لیا. میں نے ذاتی طور اکیلے کوئی فیصلہ نہیں لیا. یو کین آسک دیم. اور آپس میں ہمیں بہت لوگ تو ان کو ورکر کہتے ہیں, میں ورکر نہیں, میں ساتھی کہتا ہوں. اکثر ہمیشہ میں نے جب بھی ذکر کیا میں نے ساتھیوں کا ذکر کیا, بیکاز پھر یہ ایک فیملی بن جاتی ہے.
آپس میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. گلے شکوے وہاں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو, جہاں اخوت ہو, جہاں شفقت ہو, جہاں امید ہو. تو ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بہت بے باک طریقے سے بات کرتے ہیں, گلے شکوے بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا نا, میٹنگ ہوئی, بہت زور کی بحث ہوئی ٹھیک. اور پھر نتیجے پہ پہنچ گئے. بشارت صاحب, آگے کیا رسپانسبلٹیز رہیں گی, کیونکہ آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد پارٹی کو پھر سے جوائن کیا ہے, کیا رسپانسبلٹیز رہیں گی, کس طرح سے سوچا ہے پارٹی کو؟ رسپانسبلٹی کو آپ نام نہیں دے سکتے ہیں, یہ ایک سوچ ہے, ایک تقاضا ہے سوچ کا, آپ کے ذہنی ادراک کا تقاضا ہے, آپ کی ایمانداری کا تقاضا ہے, آپ کی شفقت کا تقاضا ہے, آپ کے کیا بولتے ہیں اس کو, نیک نیتی کا تقاضا ہے. اس لیے اس میں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے. جیسے میں ابھی پرسوں جوائن کر لیا, کل ہی سے میں نے کام شروع اپنے اعتبار سے جو مجھے لگتا ہے کام کرنا شروع کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی نام کی ضرورت ہے, بیکاز جب بھی ہم نے کام کیا, ہم نے کام کیا. آپ کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا کر رہا ہوں؟ اچھا کرنے کے لیے ہی تو ہم انسان آگے بڑھتا ہے. سو یہ ذہن ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, تو کام تو چلتا رہتا ہے, پھر اس کو کوئی بھی نام دو. سر, نارتھ کشمیر جس طرح سے ہم نے حالیہ انتخابات میں دیکھا کہ پی ڈی پی وہاں پر کافی کمزور نظر آئی, اپنی پکڑ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنا پائی, بہت پیچھے رہ گئی پی ڈی پی. تو آپ کہاں پر سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کیسے اسے سدھارا جا سکتا ہے؟ کوتاہیوں کی بات نہیں ہے میرے حساب سے. جو جس طرح سے پی ڈی پی سے لوگ نکلے تب, تو ظاہر ہے آپ کا ہر علاقے میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, ایک ریلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ریلی کرتے ہیں آس پاس. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے کسی نے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس جگہ کا, اچھا نہیں لگے گا, مجھے کسی نے کہا کہ پی ڈی پی کو وہاں سے اتنا ووٹ ملا, کم ملا, ان کا اتنا ہی ہے. میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں اتنا ہی نہیں, اس سے زیادہ ہے, 4 گنا زیادہ ہے. کہا پھر کہاں گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہاں گیا کہ وہاں پہ اس کو سامنے والا کوئی نہیں تھا, یا ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ ووٹ ڈالتے. صحیح ہے نا. تو اس کے لیے نیوکلیس اور ریلنگ پوائنٹ ہونا بڑا اہم ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ووٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک اہم ہوتا ہے کہ وہ کس کے دائیں بائیں چلے, کس کے ساتھ چلیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا نمائندہ کھڑا نہیں کر سکی. یہ ایک پارلیمنٹ میں یہ صرف ایک نمائندہ کی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیے 18 سیگمنٹ ہے, جہاں آپ بیٹھے ہیں بڑگام میں بھی بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی میں ہے, جی تو بیروا بھی ہے. تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس میں جو باقی جیسے 18 کانسٹیچوئنسیز ہیں, پھر کانسٹیچوئنسیز میں آپ کے بلاکس ہوتے ہیں, ہے نا. اگر بڑا کانسٹیچوئنسی ہو تو بلاکس ہوتے ہیں, تو بلاک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو ان کا اپروچ لوگوں تک پہنچنا بڑا لازمی ہوتا ہے, لوگوں تک پہنچنا لازمی ہوتا ہے. تو اوبویسلی جب آپ مشکل حالات, مشکل دور سے گزر رہے ہوں تو وہ تانا بانا تھوڑا بکھرا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس طرح کے, میں نے یہ کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کی, کینڈیڈیٹ تو بہت اچھے ہیں, بیکاز کینڈیڈیٹ میں نے تب بھی کہا جب میں پی ڈی پی میں نہیں تھا, یہ آپ بات ذہن نشین کر لیجئے, کیونکہ بعد میں کہتے ہیں نا لوگ اب پی ڈی پی میں آ گیا کہتا ہے. میں نے تب بھی کہا, میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ فیاض صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, ان دا سینس کہ جب 5 اگست ہوا ہی واز راجیہ سبھا ممبر, اور ان کے ساتھ شاید نذیر لاوے صاحب بھی تھے, لیکن انہوں نے بہت زور سے وہاں پہ کپڑے بھی پھاڑے, کپڑے بھی نہیں, ان کو باہر بھی نکالا گیا. جب شاید ووٹنگ کا ٹائم آیا تو ان کو ہاؤس سے باہر کر دیا گیا, ان کو باہر کر دیا گیا, لیکن انہوں نے بہت زوردار طریقے سے اس وقت نمائندگی کی جو کر سکتے تھے. اوور آل سیاسی صورتحال جو جموں کی ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم نے ہمیشہ جموں کی بھی بات کی, جب بھی بات کی جموں کی بات کی, بیکاز اب ایک ہی یونٹ ہے, ریاست تو نہیں رہی, اور جو یہ ہے ریاست نہیں ہے, جو ہے وہ زبان پر لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, من نہیں کرتا ہے. ہاں, تو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پورے یونٹ کی بات کرتے ہیں, لکھن پور سے آگے کی. حالانکہ تکلیف اور دکھ ہمیں ہے کہ لداخ الگ ہو گیا, اس کا دکھ ہے, کیونکہ محبت, بہت عقیدت اور محبت تھی ان کے ساتھ ہماری بھی. تو یہ جب بات کرتے ہیں, جیسے جموں کی آپ نے بات کی, تو جموں میں جو سیاسی صورتحال ہے, آپ نے دیکھا کہ جب پیچھے الیکشن میں بی جے پی نے 2 سیٹیں جیتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ووٹنگ پرسنٹیج کتنا کم ہو گیا, پیچھے کتنا لیا تھا, آج کتنا لیا. تو یہ ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے لوگوں کی طرف سے کہ جموں کے حالات, لوگوں کے, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے. کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ملتے ہیں, چاہے کہیں شادی بیاہ ہو, کہیں تعزیت ہو, تعلقات ہیں, پتہ چلتا ہے. روزگار کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے, ان کو بہت زیادہ مشکل ہوا ہے, اور وہاں پہ اقتصادی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے. ان کا روش اور غصہ ہے ان کو. نو ڈاؤٹ آج بی جے پی جیت گئی, لیکن
मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट इलेक्शन शायद 3 महीने 4 महीने बाद होता तो वो और कम हो जाते, क्योंकि वहाँ भी लोगों को बहुत तकलीफ है। बशारत साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जब आप पार्टी का हिस्सा हैं तो क्या पार्टी क़यादत ने किसी जिम्मेदारी से आपको नवाजा है, किसी पोजीशन से? अभी जुमा 8 दिन तो 8 दिन होते हैं, अभी तो 2 ही दिन हो गए। तो नहीं, मैंने कहा ना आपको पहले ही कि ये नवाजना अलग बात है, नाम देना अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर उभर आती है, उपज जाती है, इसकी एक अलग उपज होती है। तो जब मैं इंडिपेंडेंट भी आज़ाद घूम रहा था मैं, तब भी मेरे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास था, लोगों के तय वो मैं कर रहा था, मुझे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस मामले में। तो इसलिए जब आप पार्टी में आते हैं तो आप चाहे किसी ओहदे पे हों या ना हों, लेकिन आपका जो अंदर का एहसास होता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है, जो सोच होती है, जो समझ होती है, जो ललक होती है, जो कसक होती है काम करने की, वो आप करते हैं, उसमें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रहे थे साबिका लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी साहब। आज के इस गुफ्तगू में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।